بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ وفاق کا امتحان ہمارے سروں پر ہے اور تقریباً یہی 30 دن 35 دن 40 دن یہ باقی ہے، چونکہ بعض لوگوں کا امتحان جلدی ہوتا ہے اور بعض کا ایک ہفتے کے بعد ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میرے دل میں بھی تھا کافی عرصے سے، اور کچھ دوستوں نے پوچھا بھی تھا کہ ہم وفاق کی تیاری کیسے کروائیں جس وقت مہینہ باقی ہو یا 40 دن ہو 45 دن ہو، تو اس سے پہلے ہماری ان بچوں کی ترتیب کیسی ہو کہ جو بچے وفاق کا امتحان دے رہے ہیں۔ اس مناسبت سے ہماری آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے چونکہ امتحان قریب ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کے بچے کم از کم 3 پارے سنا سکیں گے۔ اگر آپ کے بچے 3 پارے نہیں سنا سکتے تو آپ بھی یہ سمجھیں کہ آپ کے بچوں کی تیاری مکمل نہیں ہے۔ 3 پارے سنانے ہیں ان بچوں نے، تو ان 3 پاروں کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ چونکہ ہم نے صرف وفاق کے امتحان کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے بچے کے مستقبل کو دیکھنا ہے کہ یہ بچہ آنے والے مستقبل کے لیے اس کی تیاری ہو جائے۔ اب مستقبل کیا ہے؟ سب سے جو اہم مستقبل ہم نے اس بچے کا دیکھنا ہے کہ یہ بچہ کل جا کر مصلی پر کھڑا ہوگا اور لوگوں کے سامنے یہ قرآن پڑھے گا تراویح میں۔ یہ بچے کا مستقبل ہے، اس بچے کو ہم نے اس تراویح کے لیے تیار کرنا ہے، تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو 3 پارے اس بچے نے سنانے ہیں، اس کی یہ ترتیب ہو کہ 1.5 پارے کی آپ یہ ترتیب بنا لیں کہ آپ بچوں کو گروپ میں تقسیم کر لیں۔ 3 بچوں کا گروپ بناتے ہیں، 4 بچوں کا گروپ بناتے ہیں۔ مختلف ویڈیوز اس پر موجود بھی ہے، لیکن انشاءاللہ میں ابھی اسی وقت اس کی ترتیب بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بنا دوں گا، ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ چلے گی۔ تو 3 بچوں یا 4 بچوں کا آپ نے گروپ بنانا ہے، اس کی ترتیب میں مختصر طور پر عرض کر دوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو 3 بچے بیٹھیں گے، اس میں سے ایک بچہ پڑھے گا آدھا پارہ، اس کے بعد دوسرا آدھا دوسرا بچہ پڑھے گا، تیسرا آدھا تیسرا بچہ پڑھے گا۔ اس ترتیب سے یہ گھوم پھر کر ہر بچے کا 1.5 پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ روزانہ کی ترتیب سے آپ نے 1.5 پارہ اس ترتیب سے ان بچوں کی ترتیب بنا کے سننا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اب اگلا ڈیٹ پارا چونکہ اگر ہم گروپ میں یہ 3 پارے سنتے ہیں تو کافی لمبا ہو جائے گا، 9 پارے ہو جائیں گے جو دوپہر میں بھی پورے نہیں ہوں گے. تو اس ڈیٹ پارے کی آپ نے الگ سے ان بچوں کی جوڑیاں بنا دینی ہیں. انہی بچوں میں آپ جوڑیاں بھی بنا سکتے ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ ان بچوں کی جوڑیاں لگا سکتے ہیں. یہ آپ پر ہے کہ آپ جیسے ان کی ترتیب بنائیں. تو یہ ان کے 3 پارے منزل کی ترتیب ہو جائے گی. مثال کے طور پر ہم نے شروع کر لیا ہے الف لام میم سیقول تلک الرسل، یہ 3 پارے ہو گئے. اب یہ 3 پارے اس بچے نے سنا لیے ہیں. اب ان 3 پاروں میں سے آپ نے یہ ترتیب رکھنی ہے کہ الف لام میم پارے کی آپ نے ترتیب بنا دینی ہے رات کو. عشاء کے بعد سے 1 گھنٹہ کی ترتیب ہو یا 1.5 گھنٹہ کی ترتیب ہو، اس میں ان بچوں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے. 2 بچوں کی جوڑیاں بنا دینی ہے اور ان 2 بچوں سے آپ نے کہنا ہے کہ بچہ آپ نے الف لام میم پارا پھر ایک بچے نے سنانا ہے، پھر دوسرے بچے نے الف لام میم سنانا ہے. اچھا، اس میں بھی یہ پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ایک رکعت میں کتنا پڑھیں. بہترین ترتیب یہی ہے کہ آدھا پارا کر کے، آدھا پارا ایک رکعت میں، آدھا پارا دوسری رکعت میں پڑھیں. اس ترتیب سے ایک پارا آپ نے نوافل میں نکالنا ہے. اگر ہم نوافل میں نہیں نکالیں گے تو ان بچوں کی پریکٹس نہیں ہوگی. کل کو جب یہ وہاں پر کھڑے ہوں گے مصلی پر تراویح سنائیں گے تو ان کو مشکلات ہوگی، دشواری ہوگی. اور اگر ہم نے اس طریقے سے بچوں کو تیار رکھا ہوگا تو کل کو جب وہاں کھڑے ہوں گے، چونکہ ان کی پریکٹس ہو چکی ہوگی، تو وہاں ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ساتھ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے لازمی سننا ہے ان بچوں کا. کہیں ایسا نہ وہ باغا دوڑی میں مبتلا ہوں اور ان کی زبان خراب طرف چلی جائے، ان کی جو روانگی ہے وہ تیز ہو جائے. وہ نمت کی رعایت نہیں رکھتے ہیں بچے، اس چیز میں بھی آپ لحاظ رکھیں. بسا اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتے، اس کی بھی آپ نے ترتیب بنا لینی ہے. کرسی لا سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر پڑھوا سکتے ہیں. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ ترتیب نہیں کرنی ہے کہ ایک بچہ سنا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دوسرے بچوں کو آپ نے بٹھا دیا ہے اور وہ نماز میں نہیں ہے. یہ نہیں کرنا ہے. دونوں بچے نماز میں ہوں، اس کی الگ سی برکات ہے. اس میں جو قرآن پختہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا راستہ قرآن کی مضبوطی کے لیے، پختگی کے لیے ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو یہ 3 پارے روزانہ کی ترتیب کے حوالے سے ان کی منزل کے ہو گئے. جو چھوٹا پارا رات کو سنائیں گے وہ نوافل میں سنائیں گے اور وہ ان کا پچھلی طرف سے چلے گا. یعنی 3 پارے ہو گئے. اب رات کو الف لام میم چلتا رہے گا. یہ پورا مہینے میں ان کا یہ پورا قرآن نکل جائے گا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. جہار کا شروع کرو. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين
فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له تھوڑا تیز پڑھیں. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون حجازی وہ پڑھ حرام پڑھ. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ایڈ کر کے پڑھ, اٹھا آواز. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. جب انہوں نے 3 پارے سنا لیے ہیں, ایک بچے کی بھی 3 پارے ہو گئے, دوسرے کی بھی ہو گئے, تیسرے کی بھی ہو گئی, چوتھے کی بھی ہو گئے. اب ان کو آپ نے ٹائم دینا ہے 20 منٹ 25 منٹ میں آپ نے ان کا جائزہ لینا ہے. آپ ایک سوال بھی کر سکتے ہیں, 2 بھی کر سکتے ہیں, 3 بھی کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے ٹائم کو دیکھ کر ان سے سوالات کریں گے, تاکہ یہ کل کو اگر ان سے کوئی سوال کرے امتحان میں, وفاق کے امتحان میں, ویسی کوئی پوچھ لے کہ ہاں بچہ آپ نے قرآن یاد کیا ہے, آپ ایسا کریں کہ مجھے سنائیں, تو یہ بچہ اس کی یہاں بھی پریکٹس ہو چکی ہو سنانے کی, جائزے کی, امتحان کی ترتیب, اور یہاں سے اس کو یہ بچہ تیار ہو. تو یہ آپ نے ترتیب قائم کرنی ہے. تو 6 کی 18 یعنی کہ ایک ہفتے میں اس بچے کے 18 پارے ہو جائیں گے, اور روزانہ کے جائزے کی ترتیب بھی ہوگی. اب آنے والے جمعرات جو ہوگا, اس جمعرات والے دن ان 18 پاروں کا آپ نے جائزہ لینا ہے. یہ ہفتے کی ترتیب ہو گئی ہے. اس مناسبت سے اگر بچہ 3 پارہ سناتا ہے تو 10 دن میں اس بچے کا قرآن نکل جائے گا. جب قرآن مکمل ہو گیا ہے, آپ نے پورے قرآن کا اس سے جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے 10 دن کے بعد ہم نے اگلی ترتیب جو بنانی ہے وہ 5 پاروں کی بھی آپ بنا سکتے ہیں, 6 پاروں کی بھی بنا سکتے ہیں. 6 پاروں کی زیادہ مناسب اس لیے رہے گی کہ 6 پارے اگر سنائیں گے تو بدھ تک ان کا قرآن مکمل ہو جائے گا, اور جمعرات والے دن آپ پورے قرآن کا جائزہ لیں. اچھا, کس کو سنانا ہے, کس بچے نے سننا ہے, اس کی آپ یہ ترتیب رکھیں.
جب انہوں نے 3 پارے پورے کر لیے ہیں، 10 دن میں ان کا قرآن نکل گیا ہے، اب 6 پاروں کی ترتیب میں آپ نے 2 بچوں کو بٹھا دینا ہے کہ بیٹا آپ اور یہ آپ، مثال کے طور پر آذان اور طیب یہ دونوں بیٹھ جائیں اور پورا قرآن آپ نے ان کا بھی سننا ہے اور آپ نے سنانا بھی ہے۔ اس ترتیب سے پورا قرآن آپ سنائیں گے۔ جمعرات والے دن آپ کا جائزہ ہوگا اور غور سے سننا ہے، سننے کی ترتیب آپ نے بتا دینی ہے، غنہ مت کرنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، درمیانی رفتار سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہجہ بھی آپ کا متعین ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں لہجے میں پڑھنا ہے۔ یہ ہو گئی آپ کی ترتیب 6 پاروں والوں کی۔ پورا قرآن مکمل ہو چکا ہے، آپ نے دونوں بچوں کو بٹھا کر ان کا جائزہ بھی لے لیا ہے، اچھی طریقے سے خوب سوال کرنا ہے، 10 12 15 آپ جتنا سوال کر سکتے ہیں ان سے آپ نے کرنے ہیں۔ تو اب آپ نے 10 پاروں کی ترتیب بنا لینی ہے، 2 بچوں کو بٹھا کے یہ 10 پارے آپ سناؤ گے، 10 پارے یہ سنائے گا، چونکہ ان کو قرآن پختہ ہو چکا ہوگا، بس اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، بار بار دہرائی کرنی ہے اس کی۔ 10 پارے وہ بچے سنائے گا، 10 پارے یہ سنائے گا، دن میں 20 پارے آرام سے سنا سکتے ہیں۔ ان کا پھر جائزہ ہو تو 3 دن میں ان دونوں بچوں کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر آپ کی کلاس میں زیادہ بچے ہیں تو ان کی بھی آپ نے اسی ترتیب سے جو ہے جوڑیاں مقرر کر کے 10 پارے نکلوانے ہیں۔ 3 دن میں قرآن نکل گیا ہے۔ اب اگلی جو ترتیب ہے وہ ہم نے یہ کرنی ہے کہ 15 پاروں کی ترتیب بنانی ہے، چونکہ پورے دن کا قرآن ہو گیا 2 بچوں کی ترتیب سے، تو اس دن آپ نے بچوں کو بلا کے یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ نے کل پورا قرآن سنانا ہے، یعنی 15 پارے آپ سنائیں گے، 15 پارے دوسرا بچہ سنائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہے کہ ایک بچہ ایک دن 15 پارے سنائے، دوسرے دن جو ہے پھر اگلے 15 پارے سنائے، جیسا آپ کو مناسب لگے اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ پھر صبح سے بلانا ہے، صبح کوشش کریں کہ آپ نے 4 بجے بھی بلا سکتے ہیں، والدین سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور خود بھی آپ کوشش کریں کہ آپ خود بھی تشریف لائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو صبح سے شروع کریں کہ آہستہ آہستہ سناتے ہوئے عشاء تک، عشاء رات گئے عشاء تک انشاءاللہ ان کا یہ 15 پارے کی بھی ترتیب مکمل ہو جائے گی۔ اس ترتیب سے پھر اگر آپ اگلے دن ان کو آرام کر دیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، چونکہ گلے کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 1-2 دن آپ دے دیں کہ بھائی آپ نے پورا قرآن دیکھنا ہے، اب پورے قرآن کی ایک ترتیب بنانی ہے۔ الحمدللہ ہماری کلاس میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ بچے آخر میں وفاق سے 2-3 دن پہلے پورا قرآن ایک دن میں سناتے ہیں، کافی بچوں نے سنایا ہے الحمدللہ۔ تو پھر آخر میں آپ نے پورا قرآن ان کا ایک دن میں نکلوانا ہے، لیکن یہ وفاق سے ایک دن پہلے نہیں بلکہ وفاق سے 2 دن پہلے کم از کم، کہ وفاق اگر مثال کے طور پر بدھ کو وفاق کا امتحان ہے تو ان کے پاس پیر اور منگل کا دن بچنا چاہیے، اتوار کے دن آپ لے لیں کہ ان کا آپ نے پورا قرآن نکلوا لیا ہے۔ اب یہ 2 دن آپ نے کیا کرنے ہیں، یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ دہرائی بھی کرنی ہے پورے قرآن کی، ساتھ میں جائزوں کی بھی ترتیب رکھنی ہے، ساتھ میں جو اہم بات ہے گلے کی بھی ان کا خیال رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ چلو یار پورا قرآن آپ نے آخری دن سنانا ہے اور جب قرآن ختم ہوا اس کا گلا خراب، کل وفاق کا امتحان ہے، اب وہ آواز اس کی نہیں نکل رہی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھ سک رہا، یہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو کم از کم آپ 2 دن بچا کے رکھیں، 3 دن بھی بچا سکتے ہیں۔ اب ان آخری 2 یا 3 دنوں میں آپ نے بچے کو بٹھا کر یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ نے پارے پڑھنے ہیں لیکن بآواز بلند نہیں پڑھنے۔ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر مطالعہ کی جو کیفیت ہوتی ہے آپ اس انداز سے بھی بچے کو سمجھا سکتے ہیں کہ بس آپ اس طریقے سے دیکھتے جائیں، متشابہات دیکھ، یہ بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ یہ کہ بالکل نارمل آواز ہو، یہ خود اس کے بس کام چلے، مثال کے طور پر اس طریقے سے یہ آواز ہونی چاہیے، اس دھیمی آواز سے، تاکہ اگر یہ 5 پارے نکالے تو اس کے گلا متاثر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جیسی آپ اس کو ٹائم دیں کہ بیٹا آپ نے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آپ نے 5 پاروں کو دیکھنا ہے، 2 گھنٹے میں 5 پاروں کو دیکھ کر آپ نے آنا ہے۔ پھر آپ ان کا جائزہ لیں، 2 بچے ہو 3 بچے ہو، آپ ان کا جائزہ لیں، پھر ان کو دوبارہ ٹائم دیں، اگلے 5 پارے دیں گے، اس طریقے سے 5 پارے دے کر پورے دن آپ نے ان کا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اچھا، آخر میں جو ذہن میں بات آئی ہے کہ بچوں کو آپ نے یہ بھی سمجھا دینا ہے آخری ہفتے میں کہ بیٹا آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، چونکہ سردی کا موسم بھی ہے۔ اچھا، گھی والی جو چیزیں ہیں، سموسہ، رول، پکوڑے وغیرہ، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔
اچھا، کھانا کھا لینے کے بعد آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، بلکہ پانی ہی نہیں پینا ہے کھانے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تری والی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، یہ آپ نے ساری چیزیں بتا دینی ہے، چیخیں نہیں مارنی ہے، فالتو آگے پیچھے زیادہ بلند آواز سے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، یہ انتہائی اہم چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اس سے کافی گلا متاثر ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس طریقے کو لے کر انشاءاللہ محنت شروع کریں، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دے رہے ہیں۔ امید سے کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔